وسلام على المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياء إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، ہمارے سفر کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس سفر کے مہینے میں بڑے بڑے اکابر صوفیاء اور اولیاء اللہ کا وصال ہوا. ان میں سے چند کا ذکر اس سے پہلے ہوا ہے. ظاہر ہے سب کا ذکر تو ہو نہیں سکتا. حضرت امام حسن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گزشتہ جمعۃ المبارک کو حضرت دادا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ذکر ہوا ہے. سفر ہی کے مہینے میں بالکل ہمارے قریب ہمارے پڑوس میں بہت بڑی علمی شخصیت، بہت بڑی روحانی شخصیت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ پیر سید میر علی شاہ صاحب کولڑی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال بھی سفر کے مہینے میں ہوا ہے. آپ ہمارے پڑوس میں مولوی شریف میں تشریف رکھتے تھے. اپنے دور کے بہت کامل اکمل اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آج آپ کے حالات زندگی کے حوالے سے چند باتیں آپ سے گوش گزار کر رہا ہوں. میں اسی سفر کے مہینے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت الشاہ حضرت آباد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وصال بھی ہوا. آئندہ جمعۃ المبارک کو امام اہل سنت کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کی جائے گی. بزرگوں کا ذکر کرنے کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ اہل اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اپنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایمان کو ایک جلا نصیب ہوتی ہے. اور دوسرا جو ہمارا مسلک ہے، ہمارا طریقہ ہے، جب ایک اکابر اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے شک تو ہمیں پہلے بھی نہیں، دل کو مزید تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں الحمدللہ یہ صرف ہمارا ہی طریقہ نہیں، یہ بہت بڑے بڑے اکابر صوفیاء اور بہت اکابر اولیاء اللہ کا طریقہ بھی ہے. مزید تشفی تسلی ہو جاتی ہے. کسی جماعت میں، کسی قوم میں بزرگوں کا ہونا یہ اس جماعت اور اس قوم کی صداقت اور سچائی کی دلیل ہوتی ہے. الحمدللہ اس مسئلے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ہمیں یہ شرف اور یہ شان حاصل ہے جتنے بھی اکابر صوفیاء گزرے، اکابر صلحاء اولیاء گزرے، الحمدللہ وہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت میں ہوئے.
اور اللہ رب العزت نے ہمیں بزرگان دین کے ساتھ جو عقیدت، جو وابستگی نصیب فرمائے، الحمدللہ یہ ہماری سچائی کی دلیل بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت مولوی خواجہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا، آپ حسنی سے جد ہیں، اور یہ شرف بھی کہ آپ حضور غوث پاک کی اولاد میں سے۔ آپ کا نام جہاں بھی لکھا ہوتا ہے تو ساتھ لکھا ہوتا ہے پیر مہر علی شاہ گیلانی، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور حسنی سے جد ہیں۔ آپ کے حالات میں بڑی تقریب کتاب لکھی تھی مہر مولوی مولانا فیض احمد صاحب نے، یہ گولڈن شریف میں استاد تھے، مدرس تھے، بہت بڑے جید عالم تھے۔ آپ کے حالات میں انہوں نے تقریباً 600 یا 700 صفحات پہ مشتمل بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے، اور حضرت کے حالات کو، اور جو آپ نے بڑے بڑے مارکوں میں شرکت کی، بڑی تفصیل کے ساتھ مہر منیر کے اندر مولانا فیض احمد صاحب نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے دور میں دل و دماغ میں یا وہ کون سے صوفیات تھے، کون سے بزرگان دین تھے، جیسے خواجہ خواجہ حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی۔ آپ کے ہم اثر علماء کون سے تھے، آپ کے ہم اثر اولیاء اور صوفیاء کون سے تھے، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا۔ انہی میں ہمارے علاقے کے غوث الزمان خواجہ عبد الرحمن چھولوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ذکر بھی انہوں نے کیا کہ غوث الزمان خواجہ عبد الرحمن چھولوی رحمۃ اللہ علیہ حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہوئے، ایک زمانے میں ہوئے ہیں۔ بلکہ میرے مدیر میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ان دونوں ہستیوں نے بحری جہاز کے ذریعے سفر حج بھی اکٹھا کیا تھا۔ مولانا فیض احمد صاحب نے لکھا ہے کہ خواجہ عبد الرحمن چھولوی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ بحری جہاز کے ذریعے، اس وقت یہ ہمارا سفر نہیں ہوتا تھا، اتنی زیادہ کی گاڑیاں نہیں تھیں، بحری سفر ہوتے، سفر بھی بہت طویل، وقت بھی بڑا لگتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بحری جہاز کے ذریعے بمبئی سے کے مکہ مکرمہ حج کے روانہ ہوئے، شاید کراچی میں اتنا انتظام نہ ہوتا ہو تو بمبئی ایک بڑا شہر تھا، اس وقت بڑے صدی پاک کو بھی دیکھا کہ پاکستان نہیں بنا تھا۔ خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے سے 10 سال پہلے آپ کا وصال ہو گیا۔ 47 میں پاکستان بنا ہے اور 1937 میں حضرت خواجہ گولوی کا وصال ہو گیا۔ جب تک آپ زندہ تھے پاکستان نہیں بنا، آپ کے وصال کے 10 سال بعد پاکستان بنا ہے۔ تو بمبئی سے بحری جہاز کے ذریعے یہ دونوں اللہ رب العزت کے جلیل القدر بندے حج کی ادائیگی کے لیے تھے۔ اس میں نے بڑا پیارا واقعہ لکھا جس سے اعلیٰ حضرت گولوی اور حضرت غوث الزمان خواجہ عبد الرحمن چھولوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد و نظریات کا پتہ بھی چلتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ سفر پر حج کے لیے جا رہے تھے، ہمارے علاقے میں اٹک، اس کو پر قیامت پوری سے کہتے تھے، یہاں کے مولوی صاحب نے غازی ان کا نام تھا، وہ مکہ مکرمہ میں مدرسہ ہے، مدرسہ سعودیہ، وہاں وہ پڑھتے تھے۔ یہ بھی اسی بحری سفر میں بحری جہاز کے ذریعے ان دو ہستیوں کے ساتھ تھے۔ مولانا غازی صاحب جن کا اٹک کے ساتھ تعلق ہے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت غوث الزمان خواجہ عبد الرحمن چھولوی رحمۃ اللہ علیہ درود مصطفیٰ سے بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ مولوی صاحب نے جب سنا درود مصطفیٰ اور کسی جگہ سے ملے یا نہ ملے، گولڈن شریف کے کتب خانے سے آج بھی مل جاتا ہے، اور اس لیے ملتا ہے کہ خود حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس درود شریف کے پڑھنے کی بڑی تاکید فرماتے تھے اپنے متعلقین کو، اپنے مریدین کو۔ بلکہ یہ ہمارا سرحد ہوتا تھا، اس کو خیبر پختونخوا کہتے ہیں، زیادہ تر پٹھان رہتے ہیں، تو یہاں سے اگر کوئی گولڈن شریف جاتا تو اس کو تاکید کے ساتھ کہتے کہ پٹھانوں کے کہنے پہ اور کسی کے کہنے پہ درود مصطفیٰ کو چھوڑنا نہیں، اس کو اپنے اولاد میں شامل رکھنا ہے، اور یہ آپ کے اپنے اولاد میں بھی شامل تھا۔ تو وہ مولانا غازی صاحب
انہوں نے دیکھا حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوٹی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو درود شریف سے محبت ہے، درود شریف کے حوالے سے آپ نے بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے مجموعہ صلوات الرسول، تو آپ درود شریف درود مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں اور اس میں سرکار کے صفاتی نام آتے ہیں اور ناموں کے ساتھ ساتھ ایک جملہ آتا ہے کہ وہاں پہ المصطفیٰ الى حضرت اللہ تعالی اور ساتھ آتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں بار بار یہ آتا ہے۔ یہ جو مولانا غازی صاحب تھے جو مکہ مکرمہ کے مدرسہ سولکیا میں پڑھتے تھے، جب انہوں نے یہ سنا تو یہ حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ چلو درود شریف سے تو مجھے اختلاف نہیں، لیکن جو آپ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یا تو حاضر کے لیے ہوتا ہے تو سرکار تو حاضر نہیں، اور آپ بار بار یہ پڑھ رہے ہیں اور السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ بڑی پرانی بحث چلی جائے جو آج بھی یہی ہے۔ آج بھی لوگوں کو جب منع کیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ کیا حاضر کے لیے آتا ہے، حالانکہ یہ اصول یہ غلط ہے، کیا حاضر غائب سب کے لیے آتا ہے، قرآن حدیث میں بے شمار اس کے دلائل ہے۔ جب انہوں نے مولانا غازی صاحب نے خواجہ عبد الرحمن چھوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ یہ تو حاضر کے لیے آتا ہے، سرکار حاضر نہیں، آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے بحث مباحثہ کوئی نہیں کیا، آپ نے پھر میرا شاہ صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ کون سے جا کے ان سے بات کریں۔ وہ مولوی صاحب اٹھے اور حضرت پیر میرا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور جا کے کہنے لگے کہ خواجہ صاحب بیٹھے ہیں اور یہ درود مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں اور بار بار الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سرکار کو جا کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں، تو یا تو حاضر کے لیے آتا ہے تو سرکار تو حاضر موجود نہیں، تو کیا یہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا سرکار حاضر اور موجود ہے اور یہ درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو چونکہ مولانا تھے کہنے لگے کوئی دلیل بھی ہے یا ویسے ہی آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں دلیل بھی ہے۔ پوچھا کون سی دلیل؟ آپ نے فرمایا بخاری شریف میں دلیل موجود ہے کہ سرکار حاضر ہے۔ وہ کہنے لگے میں مکہ مکرمہ میں پڑھتا ہوں، میرے استاد مولانا رحمۃ اللہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، زمانے سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، آج تک انہوں نے تو کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، اور آپ کہتے ہیں بخاری میں خود قریب العالم ہوں، میری نظر سے حدیث نہیں گزری۔ آپ نے فرمایا مولانا آپ نے اور آپ کے استادوں نے غور نہیں کیا، بخاری کے اندر حدیث ہے۔ پوچھا کون سی حدیث؟ پھر میرا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو سرکار تشریف لے آتے ہیں اور سرکار کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جاتا ہے ما كنت تقول في هذا الرجل، اور پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عربی زبان میں الرجل مرد کے لیے آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہو، انسان ہو اور مرد ہو، اس کے لیے الرجل کا لفظ آتا ہے، اور ہاذا یہ اشارہ محسوس مبصر یہ اصطلاحی لفظ ہے۔ مبصر اسے کہتے ہیں جو آنکھ سے دیکھا جا رہا ہو، آنکھ سے دکھائی دے اور حواس سے محسوس کیا جا رہا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ہاذا کا اشارہ محسوس مبصر کے لیے، استعمالی اس کے لیے ہوتا ہے جو نظر بھی آ رہا ہو، قریب بھی ہو اور حواس سے محسوس بھی کیا جا رہا ہو۔ آپ نے فرمایا مولانا یہ بخاری کے اندر ایک ہی یہ سوال ہے، باقی حدیثی کتابوں میں 3 سوال ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، سرکار کے بارے میں کیا کہتا تھا، لیکن بخاری شریف میں یہ ایک ہی سوال ہے ما كنت تقول في هذا الرجل، یہ ہستی جو تمہیں نظر آ رہی ہے بتا کہ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا ایک وقت میں پوری دنیا میں سینکڑوں کے حساب سے مردے دفن کیے جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں دفن ہو رہے ہیں اور سرکار ہر ایک کی قبر میں پہنچ رہی ہے، یہی تو سرکار کے حاضر اور موجود ہونے کی وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت میں پورے زمین میں سینکڑوں کے حساب سے مردے دفن کیے جا رہے ہیں اور سرکار ہر ایک کی قبر میں موجود ہے، یہی تو حاضر ہونے کی دلیل ہے۔ یہ مسئلہ علماء سمجھ سکتے ہیں، عوام کی سمجھ میں شاید نہ، زیادہ تر اس کا تعلق تصوف کے ساتھ ہے۔ ربیع الاول شریف کے مہینے میں انشاءاللہ اگر وقت میں گنجائش تو عرض کروں گا، تو آپ نے فرمایا یہی سرکار کے حاضر ہونے کی دلیل ہے
جو محبوب زیر زمین سینکڑوں کی قبروں میں موجود ہو سکتے ہیں، وہ زمین کے اوپر بھی جہاں پر موجود ہو سکتے ہیں۔ یہی سرکار کے حاضر ہونے کی دلیل ہے۔ مولانا غازی صاحب نے جب یہ دلیل سنی، جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا، خاموش ہو گئے، کہنے لگے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، میرے استاد مکہ مکرمہ میں پڑھاتے ہیں، کیا آپ یہ دلیل ان کے سامنے بھی پیش کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کروں گا۔ چلے گئے، وہاں مولانا غازی صاحب نے مولوی رحمۃ اللہ جو ان کے استاد تھے ان کے ساتھ بات کی کہ ہمارے بڑے صدی سے دو بزرگ آئے ہیں اور یہ بہت بڑے عالم بھی ہیں، انہوں نے یہ دلیل پیش کی۔ مولوی رحمۃ اللہ اس عقیدے کے قائل نہیں تھے، لیکن جب اعلیٰ حضرت مولوی سے بحث کی، آپ اتنے بڑے عالم تھے، جب آپ نے دلائل سے اپنا موقف ثابت کر دیا، مولوی فیض احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مولوی رحمۃ اللہ نے اپنے پرانے عقیدے سے طائب ہوئے، عقیدہ بھی چھوڑا اور حضرت کی بیعت کر کے حضرت کے غلاموں میں شامل ہوئے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولوی اپنے زمانے کے بہت جید عالم، بہت بڑے بزرگ، اللہ رب العزت نے علم لدنی کی دولت عطا فرمائی۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے قرآن مجید نازلہ پڑھنے کے لیے جب آپ کو بھیجا گیا، ہمارے بچے دیکھ جو پڑھتے ہیں اس پہ بھی وقت لگ جاتا ہے۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ جو سبق استاد آپ کو پڑھاتے، آپ دوسرے دن وہ سبق دوبارہ سناتے تھے۔ ادھر آپ کا نازلہ مکمل ہوا، ادھر آپ کو قرآن مجید کے ختم ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے جو خدا ذات صلاحیت آپ کو عطا فرمائی، بلکہ یہاں تک آپ کے حالات میں لکھا ہے آپ نے ابتدائی کتابیں کوئٹہ شریف میں اپنے مدرسے میں پڑھی، اس زمانے میں مخطوط ہاتھ قلم سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھی، برق وہ سیدھا ہو جائے، عبارت مٹ جائے، صفحہ پھٹ جائے، پتہ نہ وہ آگے کیا عبارت لکھی ہے، استاد پڑھاتے ہوئے کہہ دے آگے پتہ نہیں کون سی عبارت ہے، جہاں استاد یہ کہہ دے کہ پتہ نہیں کون سی عبارت ہے، آپ فرما دیں آگے کی عبارت، آپ پڑھ کے بتا دیتے۔ یہ اللہ رب العزت نے خدا ذات صلاحیت آپ کو عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے علم لدنی کی دولت آپ کو عطا فرمائی۔ اگر خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولوی اپنے زمانے میں جملہ علوم و فنون میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتے تھے، بڑے بڑے مارکوں میں آپ نے شرکت کی اور اللہ رب العزت نے ہر مارکے میں آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مارکا جس کی آج کے دور میں بڑی ضرورت ہے وہ قادیان کا فتنہ تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور اس نے اپنے اس دور کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیاء کو چیلنج کیا کہ کوئی آئے میرے مقابلے میں۔ اعلیٰ حضرت مولوی پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے اس نے آپ کو چیلنج کیا، آپ اس کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑے بڑے علماء تمام مکاتب فکر کے آپ کے ساتھ تھے۔ جب لاہور میں آپ تشریف دے گئے تو مرزے نے یہ کہا کچھ شرائط رکھی تھی، اس نے کہا کہ 80 علماء مقرر کر دیں اور جب آپ آئے اور میں آؤں قرآن مجید کھولے گے، جہاں سے بھی کھول گیا اور جو مقام سامنے آ گیا پہلے سے کوئی تیاری نہیں ہوگی، بس جو صفحہ کھلا جو آیت سامنے آ گئی اس کی تفسیر 7 گھنٹوں میں 20 صفحے، بڑے سائز کے 7 گھنٹوں میں 20 صفحے عربی زبان میں لکھے اور جو جملہ لفظ ایک دفعہ لکھا گیا اس پہ قلم نہیں تھے، بس جو لکھا گیا وہ لکھا گیا اور 7 گھنٹوں میں وہ فل سائز کے 20 صفحے لکھیں گے اور پھر جو 80 علماء ہوں گے ان کے سامنے پیش کریں گے اور یہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے کس کی تحریر خوبصورت بھی ہے اور کس کی تحریر صحیح بھی ہے، یہ فیصلہ کریں گے، جس کے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے وہ جیت جائے گا۔ اس طرح کی اور بڑی شرط ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دیکھ کے ہماری شرط قبول ہے، ذرا سامنے آؤ، بڑے بڑے علماء کو لے کے آپ 1900 کے بعد آپ لاہور میں تشریف دے گئے۔ جب آپ وہاں تشریف دے گئے تو مرزا لے کے آیا، اسے پتا تھا میں جھوٹا ہوں، دعوے پڑے لیے چیلنج پڑے لیے نہیں آیا وہ سامنے، آپ وہاں پوچھتے رہے، بڑے بڑے خطاب ہوئے، بڑی بڑی تقریریں ہوئی، پوری دنیا میں پتہ چل گیا یہ جھوٹا ہے، اگر یہ سچا ہوتا تو سرکار کے بیٹے کے ساتھ مقابلے کے لیے جاتا، لیکن اس کو جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس وقت پھر جو باقی میزائل تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو ہم بڑے ذلیل ہو گئے ہیں، وہ کہنے لگے چلے شرائط میں تھوڑی سی ترمیم کر لیتے ہوئے ایک مخلوط شخص مرزے کے سامنے بٹھا لیتے ہیں، فالج زدہ شخص جس کی ایک سائڈ کام نہیں کرتی،
ہاتھ کام نہیں کرتے، ٹانگیں کام نہیں کرتی، پاؤں کام نہیں کرتے، مخلوق ہے وہ مرزے کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، ایک آپ کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، وہ بھی دعا کرے آپ بھی دعا کریں، جس کی دعا سے مخلوق تندرست ہو جائے گا مان لیں گے کہ وہ سچا ہے۔ آپ نے فرمایا مخلوق تو زندہ ہوتا ہے، بڑے جلال میں جس وقت آپ نے فرمایا مخلوق تو زندہ ہوتا ہے، ارے میرے آقا کی ناموس کا مسئلہ ہے، زندوں کی بات نہ کرو، قبر سے مردہ اٹھا کے لاؤ، میں محبوب کا غلام آج مردے زندہ کر کے دکھا دوں۔ مخلوق تو زندہ ہوتا ہے، آج مردے بھی زندہ ہوں گے، یہ میرے آقا کی ناموس کا مسئلہ ہے، تم ان کی بات نہ کرو زندوں کی، اگر آج تم مردہ بھی اٹھا کے لاؤ گے تو میرے نبی مردہ بھی زندہ کر کے دکھا دیں گے۔ مرزائیوں کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ کے اس دعوے کو قبول کر دیں۔ بعد میں ایک مولوی صاحب نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اگر وہ کوئی ویسے ہی کچھ شخص ہوتا ٹھیک ہوتا، اس کو بظاہر مفلول بنا کے مرزے کے سامنے بٹھا دیتے، لوگ چکر بھی کرتے اقرار بھی کرتے، وہ ہوتا ٹھیک، لیکن ویسے ہی بٹھا دیتے اور مرزا دعا کرتا ووٹ کھڑا ہوتا، اور آپ کے سامنے حقیقتاً کوئی مفلول بٹھا دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں پیچھے سے اجازت دے کے گیا ہوں، اور مہر منیر میں آپ کا ایک جملہ ہے، ٹھیٹھ پنجابی میں آپ نے فرمایا کٹی قلعے کے زور کے کٹ دیے، قلعہ مضبوط ہوئے کہ کٹی کٹ دیے، آپ نے فرمایا میرا قلعہ پیچھے سے مضبوط، میں اجازت لے کے گیا، حضور غوث پاک کی اجازت سے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اجازت سے گیا ہوں، اور سرکار کی اجازت سے گیا ہوں، اگر وہ مردہ لے کے آتے تو آج مردے بھی زندہ ہو جاتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ رب لکھنے کا کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ سے قلم پکڑو اور لکھو، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اگر قلم پر توجہ کرے تو قلم خود بخود لکھنا شروع کرے، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، رب کے ایسے بندے ہیں اگر وہ قلم پر توجہ کرے قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے۔ آپ نے اپنے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں ایسا ہوں، یہ آپ کی انکساری ہے، عاجزی ہے، آپ نے اپنے بارے میں نہیں فرمایا میں ایسا ہوں، فرمایا رب کے ایسے بندے ہیں اگر وہ قلم پر توجہ کرے قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے۔ مولانا فیض احمد صاحب آپ کے حالات میں مہر منیر میں لکھتے ہیں کہ تمام علماء اور سجاد نے فرمایا کہ وہ بندے جو توجہ کرے اور قلم خود بخود لکھنا شروع کرے، اگر سر کی آنکھوں سے کوئی دیکھنا چاہے تو اعلیٰ حضرت کو خود موجود ہیں، وہ ایسے بندے ہیں اگر توجہ فرمائے تو قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے۔ اپنے زمانے میں علوم و فنون میں اللہ رب العزت نے کمال دستر صاحب کو عطا فرمائی، اسی زمانے میں تمام اکادمی کے فکر کے علماء نے ایک مسئلہ پیدا ہوا، اس شخص نے مسئلہ پوچھا، آپ مجھے اہل سنت پر جماعت تھے اور آپ نے جس مسئلے کا ذکر کیا وہ دوسرے مسئلے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایک مولانا تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ، آپ نے اس کے بڑے کا ذکر کیا کہ اس کے لیے دکھایا۔ مولوی صاحب کو یہ بات ناگوار گزری کہ ہمارے بڑے کا ذکر اس انداز سے کیوں کر دیا، وہ بڑا تھا کیسا کہ اس کا ذکر اچھے انداز سے نہیں ہو سکتا تھا۔ تو مولوی صاحب نے غصے میں آ کے 12 سوال لکھے اور 12 سوال لکھ کے حضرت اعلیٰ کی خدمت میں پیش کر دیے کہ آپ ان کے جواب دیں۔ اور پھر مولوی صاحب نے مختلف علوم و فنون سے، کوئی صرف سے، کوئی نحو سے، کوئی حساب سے، کوئی تفسیر سے، کوئی حدیث سے 12 سوال لکھ کے پیش کیے اور یہ بھی کہا کہ آپ جواب دیں اور آپ کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اس کے بعد پھر آپ بھی سوال کریں۔ آپ کی خدمت میں جو علماء نے کہا حضرت ہم جواب دے دیں، آپ نے فرمایا نہیں، مخاطب مجھے کیا گیا ہے، میں ہی جواب دوں گا۔ آپ نے 12 سوالوں کے جواب لکھے اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ نے کہا کہ آپ کو بھی حق حاصل ہے، اب 10 سوال میں بھی لکھ رہا ہوں، ذرا میرے سوال کے جواب دیں۔ آپ نے 10 سوال لکھے اور 10 سوال لکھ کے بھیج دیے، بڑا عرصہ انتظار کیا گیا، جواب نہیں آیا۔ بعد میں پتا چلا کہ مولوی صاحب نے وہ جواب مصر میں جامعہ ازہر میں بھیج دیے کہ آپ لوگ جو میرے حق خیال ہو آپ جواب دیں، میں جواب نہیں دے سکتا۔ آپ کی خدمت میں غلاموں نے عرض کی حضور مولوی صاحب کو جواب نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے الازہر میں اور مصر میں بھیج دیا کہ وہ جواب دیں، جواب آیا تو نام مولوی صاحب کا ہو جائے گا، کنہوں نے جواب دیا؟ آپ نے مسکرا کے جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے سوالوں کا جواب وہ بندہ دے گا جو فاطمی سید ہوگا، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوگا۔ میرے سوالوں کا وہ جواب دے گا جو فاطمی سید ہوگا
اور جو حضور کی اولاد میں سے ہوگا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے، مجھے ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آیا کہ وہ میرے سوالوں کا جواب دے. اور جو کچھ آپ نے فرمایا بعین ہی درست ثابت ہوا. وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے. حضرت کو دنیا سے جائے ہوئے بھی تقریباً 80 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور آپ کی کتاب الفتوحات الصمدیہ آج بھی موجود ہے اور گولڈن شریف کے مکتبے سے ملتی ہے. ان 10 سوالوں کا جواب آج تک پھر کوئی نہیں دے سکتا. آپ نے بتایا کہ پورے روئے زمین میں دیکھا ہے، مجھے ایسا بندہ کوئی نظر نہیں آتا جو میرے سوالوں کا جواب دے. اللہ رب العزت نے بڑی خوبیاں آپ کو عطا فرمائی. آپ جو فقراء کے اندر صفات پائی جاتی ہیں، خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ ساری آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. تصوف میں، روحانیت میں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان کے اعلیٰ اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وہ کبھی دنیا داروں کے دروازوں پہ جا کے دستے سوال دراز نہیں کرتے، دنیا داروں کے پاس جا کے نہیں مانگتے. آپ نے ساری زندگی کسی فخر میں گزاری اور کبھی بھی کسی دنیا دار کے پاس جا کے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی جاگیر دے دو، مجھے کوئی مربع دے دو، مجھے میری تنخواہ لگا دو، کوئی یہ کام کر دو. فخر کے ساتھ آپ نے بڑی اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزاری. بلکہ یہاں تک آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ اس وقت ایک انگریز ڈپٹی کمشنر تھا راولپنڈی کا. اسے دیکھا بڑے بڑے لوگ میرے پاس آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مربع دے دو، کوئی جاگیر دے دو، کوئی کہتا ہے تنخواہ لگا دو، یہ کر دو. لیکن یہ گولڈن شریف میں ایک فقیر بیٹھا ہے، یہ آج تک نہیں آیا. وہ خود گولڈن شریف میں آیا اور جہاں آپ کی خانقاہ ہے اس سے تھوڑا دور خود خیمہ لگا کے بیٹھا کہ چلو یہاں ملنے میں آ جائیں گے. آپ وہاں بھی نہیں گئے، 3-4 دن بیٹھا رہا، دیکھا نہیں تو نہیں آتے، واپس چلا گیا. جا کے خط لکھا حضرت کو کہ میں آیا تھا، آپ میری ملاقات کو نہیں آئے، اب میں راولپنڈی میں آ گیا ہوں، تو آپ آئے میرے ساتھ ملاقات کریں. جب آپ کو یہ خط پہنچا تو آپ نے جواب میں خط لکھا. آپ نے فرمایا ملاقات کے 2 مقصد ہوتے ہیں، یا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے یا مجھے آپ سے کوئی کام ہے. یہی 2 مقصد ہوتے ہیں. مجھے تو آپ سے کوئی کام ہے نہیں، اس لیے میں تو نہیں آؤں گا. اگر آپ کو کوئی کام ہے تو آپ آ جائیں میرے ساتھ ملاقات کریں. جب یہ جواب اس کے پاس کیا، وہ بڑا متاثر ہوا کہ لوگ ہم سے وقت لیتے ہیں اور یہ کیسا بندہ ہے کہ میں خود کہہ رہا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں بھی تو ملاقات کرنی نہیں، میرا تو کوئی مقصد نہیں، اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے تم آ جاؤ. وہ خود آیا، اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے آیا. آگے دیکھا آپ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما دو. بیٹھ کے آپ سے پوچھنے لگا کہ آپ کا نظام کیسے چلتا ہے، یہ گزارا کیسے چلتا ہے، لنگر کیسے چلتا ہے، کوئی جاگیر آپ کو نہ دے دے. یہ ان کی ایک پالیسی ہوتی تھی کہ لوگوں کے جن کے ساتھ عقیدت ہے ان کو قابو کیا جائے کوئی احسان کر کے، تاکہ اس علاقے میں ہماری حکومت مضبوط ہو جائے. اپنا ایک طریقہ تھا ان کا. تو کہنے لگا کہ کیا آپ کو کوئی مربع کوئی جاگیر نہ دے دوں. آپ نے فرمایا مجھے جاگیر کی ضرورت نہیں، مجھے مربعوں کی ضرورت نہیں. اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، وہ دیکھتی آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح چل رہی ہے. وہ کہنے لگی یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. آپ نے فرمایا یہ میری تسبیح ہے. انگریز کہنے لگا آپ اس سے کیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے پوچھا ہے کہ لنگر کیسے چلتا ہے، یہ نظام کیسے چل رہا ہے، بظاہر آمدن کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا. بڑا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا جب تک یہ تسبیح چلتی رہتی ہے ہمارا لنگر بھی چلتا رہتا ہے. مقصد یہ تھا ہم اسے یاد رکھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اپنے مالک کو یاد کرتا ہوں، اور جب میں اپنے مالک کو یاد کرتا ہوں وہ میری ساری ضرورتیں خود ہی پوری فرما دیتا ہے. فرمانے لگے جب تک یہ تسبیح چلتی رہتی ہے یہ لنگر بھی چلتا رہتا ہے، اس لیے ہمیں دنیا داروں کے دروازوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. استغنا، فقر، یہ اعلیٰ صفات ہیں. آپ کو اللہ رب العزت نے یہ شان کی شرف عطا فرمایا اور آپ فرماتے تھے کہ وہ امیر بڑا اچھا ہے. نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر. فرماتے وہ امیر بڑا اچھا ہے جو فقراء کے دروازے پہ آ جائے، اور وہ فقیر بڑا برا ہے جو بادشاہوں کے دروازے پہ چلا. فرماتے ہیں اس میں فقر کی عزت نہیں رہتی، یہ توہین ہے. وہ امیر اچھا ہے جو فقیروں کے دروازوں پہ آئے، اور وہ فقیر بڑا برا ہے جو امیروں کے دروازے پہ جائے. ایک مولوی صاحب آگے کس مسجد کے امام تھے. یہ ہوتا ہے لوگ اپنے اماموں سے خوش نہیں.
امام مقتدیوں سے کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں وقت میں روٹی نہیں دیتے، تنخواہ نہیں دیتے، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ خامی، تو یہ چلتا رہتا ہے نظام۔ وہ ایک مولوی صاحب آئے اور آپ کہتے ہیں جو حضور مقتدیوں نے بڑا کام کر رکھا ہے، نہ وقت پہ روٹی دیتے ہیں نہ وقت پہ تنخواہ دیتے ہیں، اور اس وقت کے بیچاروں کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، سب سے کم تنخواہ اس دور میں بھی امام مسجد کی، سب سے کم تنخواہ۔ آج اس دور میں لوگ سمجھتے ہیں ہمارے بجلی کے بل بڑے آ رہے ہیں، بڑا خرچہ ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، سمجھتے پتہ نہیں کہ بعض کون سا خزانہ ہے، جن کے خرچے کیسے پورے ہو رہے ہیں۔ سب کو پرواہ ہے، نہیں پرواہ تو حقیقت میں بات کی پرواہ نہیں، بے شک 8,000 پہ 10,000 پہ بہت کوئی بھی ہمارے تو 20-25,000 پہ اگر مطالبہ کرتے لوگ ہیں تو استاد 25,000 کو راضی کرا دیں۔ عجیب دور آ گیا ہے۔ وہ بھی آیا کہنے لگا حضرت مقتدی نے بڑا تنگ کر رکھا ہے، نہ وقت پہ روٹی دیتی ہے، کھانا دیتے ہیں، نہ تنخواہ دیتے ہیں۔ حضرت نے بات سنی، آپ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مولوی صاحب آپ سمجھتے ہوں گے آپ لوگ بڑی تکلیف میں ہیں اور ہم بڑی راحت میں ہیں۔ آپ فرمانے لگے راحت میں ہم بھی نہیں، جیسی تکلیف آپ کو ہے ویسی ہمیں بھی ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور ساری ان سے ناخوش ہے، کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ آپ میں اور ہم میں فرق یہ ہے، آپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے آپ سمجھتے ہیں یہ بندہ تکلیف پہنچا رہا ہے، اور ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے ہم کہتے ہیں کل من عند اللہ، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ مجھے زید عمر بکر سے کوئی غرض نہیں، مجھے لوگوں سے کوئی غرض نہیں کہ فلاں مجھے برا کہہ رہا ہے، فلاں تکلیف پہنچا رہا ہے۔ آپ کی نظر لوگوں پہ ہوتی ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تکلیفیں ہمیں بھی پہنچتی ہے، لیکن ہماری نظر اپنے رب پہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کے ارادے سے ہو رہا ہے، اس لیے ہم پریشان نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا قناعت اختیار کرو، قناعت اختیار کرو کہ اللہ سارے مصلحات فرما دے گا۔ ایک طالب علم آیا بڑے دور سے، آپ نے پوچھا کیوں آئے؟ عرض کرنے لگا بیعت ہونے کے لیے آیا، آپ کے بند و نصائح بعض و نصیحت بڑا سبق ہے اس کے بارے میں، کہنے لگا کہ بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نے بیعت کیا اور بیعت کرنے کے بعد 2 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا میری 2 نصیحتیں یاد رکھنا، اور پھر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ یہ 2 نصیحتیں ایسی ہیں جو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پیر و مرشد خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ آپ نے فرمایا میں تجھے بھی وہی 2 نصیحتیں کرتا ہوں۔ گلستان کے اندر حضرت سعدی نے لکھا ہے، میں حضرت کو شعر لکھ کے لایا ہوں۔ فرماتے ہیں میرا پیر دانا روشن شہاب تو انداز فرمودہ بر روح آپ۔ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کے کنارے مجھے 2 نصیحتیں فرمائی۔ سفر پہ گئے دریا کا کوئی سفر تھا تو پانی کے کنارے، فرماتے میرے شیخ نے مجھے 2 نصیحتیں فرمائی، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تجھے بھی وہی 2 نصیحتیں کر رہا ہوں۔ کون کون سی؟ فرماتے ہیں یکے آنکھ کے در خیش خود بھی مباش، دیگر آنکھ کے در غیر بد بھی مباش۔ یہ 2 نصیحتیں میرے شیخ نے کی۔ انہوں نے فرمایا ساری زندگی کبھی بھی اپنے کمال پر نظر نہ کریں کہ میرے اندر یہ کمال ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے۔ ساری زندگی اپنے کمال پر کبھی نظر نہ کرنا، اور ساری زندگی دوسرے کے عیب پر بھی کبھی نظر نہ کرنا۔ اپنے کمال کو بھی نہ دیکھنا، دوسرے کے عیب کو بھی نہ دیکھنا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں تجھے بھی یہی نصیحتیں کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کبھی دوسروں سے افضل و اعلیٰ نہ سمجھنا، اور دوسروں کو کبھی نظر حقارت سے نہ دیکھنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، اور اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور اعلیٰ نہ سمجھنا۔ اگر اس پہ عمل کرتے رہو گے رب کے بھی محبوب بن جاؤ گے، بندوں میں بھی اللہ تمہاری عزت پیدا فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا میرے آقا کی تعلیم بھی یہی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیم دی۔ سرکار نے فرمایا لوگوں دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کی طرف نظر نہ کرنا۔ اگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو گے، آپ کو رب نے رہنے کے لیے مکان دیا، 3 وقت کا کھانا مل جاتا ہے، پہننے کے لیے لباس بھی، اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس دور میں بھی رب نے آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں فلاں کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ناشکری پیدا ہوگی۔
سرکار نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، اگر نیچے کو دیکھو گے تو اللہ رب العزت کا شکر کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو۔ اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو اس کو دیکھو جو پوری 5 پڑھتا ہے، اگر آپ 5 پڑھتے ہیں تو اس کو دیکھو جو تہجد بھی پڑھتا ہے، جو اشراق بھی پڑھتا ہے، جو اوابین بھی پڑھتا ہے۔ اگر آپ دین کا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو دیکھو جو آپ سے زیادہ کام کر رہا ہے۔ دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھو، دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ سرکار نے فرمایا اگر یہ نصیحت قبول کر لو گے، اس تعلیم پہ عمل کرو گے، کبھی بھی رب کی ناشکری کا کلمہ زبان پہ نہیں آئے گا۔ آج ناشکری کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اوپر کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں دیکھتے کہ رب نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے، رب نے یہ نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ تو آپ نے یہ نصیحت کی، آپ نے فرمایا کبھی اپنے کمال پہ نظر نہ کرنا اور کبھی دوسروں کو نظر حقارت سے نہ دیکھنا۔ اعلیٰ حضرت مولوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی شاندار زندگی بسر کی، فخر والی زندگی، اللہ رب العزت کی معرفت والی زندگی، اور ساری زندگی لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پیغام دیتے رہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ بڑے بڑے مارکوں میں آپ نے شرکت کی، اللہ رب العزت نے ہر مارکے میں کامیابی آپ کو عطا فرمائی۔ قادیان کے ملازمے میں آپ کو فتح مبین حاصل ہوئی، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ مرزا اس کے بعد میں زندہ رہا، مرزا 1908 میں مرا ہے۔ جب بعد میں مرا یہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محمد علی پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی دعا سے مرا۔ پھر ایک مرتبہ اس کے اسی طرح کے کچھ بولے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محمد علی پوری نے مبارک کا چیلنج کر دیا، آپ لاہور تشریف دیں گے، یہ نہیں آیا۔ آپ نے دعا فرما دی کہ مالک اس میں سرکار کی امت کو بڑا فتنہ پیدا کر دیا ہے، پروردگار عالم میں دعا کرتا ہوں 3 دن کے اندر آپ میں سے جو جھوٹا ہے عبرتناک موت کا شکار ہو جائے، تاکہ دنیا اس کے انجام کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے۔ اللہ رب العزت کے مقبول بندے اور ایک سید زادے اور ایک محدث علی پور کا محدث، ان کی دعا ملی کہ 3 دن کے اندر آپ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے عبرتناک موت اس کا مقدر بن جائے۔ آپ کی دعا قبول ہوگی، اور 3 دن کے اندر وہ آپ کے سامنے نہیں آیا، لیکن پیٹ میں ایسی بیماری پیدا ہوگی کہ بار بار بیت الخلاء میں جانے کی اس کو حاجت ہوتی، اور اسی حالت میں ذلت آمیز موت اس کا مقدر بن گئی۔ اور یہ فتنہ ختم تو نہیں ہوا، لیکن فتنے کا پانی ذلت اور رسوائی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اور جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور آج بھی اس کے ماننے والے، آج بھی معاذ اللہ اس پر وقت کا کلمہ پڑھ کے آج بھی اس کو نبی مانتے ہیں، کوئی مجدد مانتا ہے، جو مسیح کے موعود مانتا ہے، وہ فتنہ ختم نہیں ہوا، لیکن ذلت آمیز موت اس کا مقدر بنی۔ اور دنیا والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ رب العزت کے مقبولوں کو رب کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ ان کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے رب اسے قبولیت کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اعلیٰ حضرت مولوی کے مزاج میں اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا۔ سرکار کا دیدار بھی آپ کو ہوا، سفر حج کے نگاہ رہے تھے، اثر کی سنتیں رہ گئی، سرکار کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا میرے سید تانے ہو کے میری سنتیں چھوڑ دی ہیں۔ جب سرکار نے یہ فرمایا اس کے بعد فرض کو آپ باقاعدگی سے ادا کرتے، آپ نے پھر اس کے بعد غیر موقع سنتے بھی کبھی نہیں چھوڑی۔ یہ دعوت ہے ان لوگوں کے لیے جو بزرگوں سے عقیدت محبت کے دعوے کرتے ہیں، نماز کے قریب نہیں جاتے۔ آپ نے غیر موقع سنتے بھی کبھی نہیں چھوڑی۔ سرکار کی یاد جب آپ کو ستا دی، بڑی پیاری اطلاع لکھی، آج سے کی تقریر ہوئی کیوں دل کی اداس کرے لیے اس کا ایک شعر اس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، لاہو مفتی مخطط گرد جمن من بھاوری جنت دکھلاؤ سکر۔ یا رسول اللہ چہرے سے وہ یمنی چادر ہٹا دے اور وہ چہرہ پر نور اس کی زیارت ایک مرتبہ مجھے پھر کرا دے۔ لاہو مفتی مخطط گرد جمن من بھاوری جنت دکھلاؤ سکر، اوہ مٹھیاں گالی اناؤ مٹھن جو ہمرا وادی سنگریا۔ آقا ایک دفعہ اور کرم فرمائے، اور ہمرا وادی میں جو پیار بھری گفتگو آپ نے دی تھی، یہ غلام عرض کرتا ہے ایک مرتبہ وہ گفتگو دوبارہ ارشاد فرمائے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی قبولیت کا شرف آپ کو عطا ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں بھی مقبول ایسے کہ محبوب نے اپنے دیدار کا شرف بھی آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے مرتبہ نور کی اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں آپ کی اتباع و غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا